اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ زندگی کیا ہے تو چند لمحے سوال پوچھنے والے پر یا ایسی بات کے اظہار کرنے والے پر کوئی اگر سینسیبل آدمی ہوگا تو ضرور چند ایک لمحے غور و فکر کرے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے جو اپنے اظہار خیال کے ذریعے اپنی زندگی کا اظہار کر رہا ہے، اور جس چیز کا اظہار کر رہا ہے اسی کے متعلق سوال کیے جا رہا ہے۔ یعنی اس کی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی پانی بھی پیے جا رہا ہے اور پانی کا پوچھے بھی جا رہا ہے کہ یہ پانی کیا ہے، حالانکہ اسے محسوس بھی ہو رہا ہے کہ یہ پانی اس کی تشنگی مٹا رہا ہے۔ تو زندگی کے متعلق پوچھا جانے والا سوال یا زندگی پہ کی جانے والی اگر اس طرح کی بحث ہے تو وہ اس طرح کی بحث ہے۔ یعنی جب آپ نے کوئی سوال کیا یا آپ نے کوئی فکر آرائی کی تو یہ فکر آرائی، اس فکر آرائی کے پیچھے آپ کی باڈی، آپ کا جسم، آپ کا جان، آپ کی جان، آپ کا قلب، آپ کی آنکھیں، آپ کے سینسز، آپ کی توانائی، ہر ایک چیز شامل ہے، اور آپ کی لائف انہی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جب آپ سوال کرتے ہیں تو لامحالہ وہ سوال اپنے کیمیائی اثرات رکھتا ہے، اس میں ایک انرجی ہوتی ہے۔ وہ سوال آپ جب کرتے ہیں تو اس سوال کی قوت جاذبہ ہوتی ہے، پاور آف اٹریکشن ہوتی ہے کہ وہ آگے اگر کوئی جگہ کوئی ہے ایسی تو وہ اس سوال کو سن کے اس پہ اظہار خیال پہ مجبور ہو جائے گا۔ کسی کو جو سوال کسی کو اظہار خیال پہ مجبور کر دیتا ہے تو وہ خود بذات خود ایسی بات ایک زندہ اور ایک لیونگ چیز ہے، ایک لائف ہے، وہ خود ایک لائف کا اظہار ہے۔ ہم یہ جو بیٹھے ہیں یا جب اس سے پہلے بیٹھے تھے نشست میں تو وہ کیا تھا؟ چند لمحوں کے لیے اس بات کو فراموش کر دیں کہ فلاں دوست نے یہ بات کی، فلاں نے یہ کی، فلاں کا نام یہ تھا، اس جگہ کا یہ نام ہے، جس چیز پہ بیٹھا ہوں اس کا یہ نام ہے۔ ان ساری باتوں کو آپ ایک لمحے کے لیے یکسر فراموش کر دیں تو آپ ان پہ کوئی لیبل نہ لگائیں۔ اگر لیبل نہیں لگائیں گے تو پھر آپ کہیں کہ بغیر لیبل کے وہ کیا تھا، وہ نشست جو بیٹھنے والی گفتگو والی تھی وہ کیا تھی؟ تو اس میں آپ ایک ایسا آدمی بٹھا دیں جو دیکھ تو رہا ہو لیکن یہ ہے کہ نہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہو نہ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہو، تو اس سے اگر اظہار خیال اس سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو وہ کہے گا کہ یہاں پہ مختلف حرکات و سکنات تھی، کسی کے لب ہل رہے تھے، کسی کا سر ہل رہا تھا، کسی کے ہاتھ ہل رہے تھے، کسی کی باڈی ہل رہی تھی، اور ایک طرف سے حرکت ہوتی تھی تو دوسری طرف اس حرکت کے جواب میں رد عمل میں دوسری طرف سے بھی ویسے ہی حرکت اس کے جواب میں محسوس ہوتی۔ اب کیا بن جائے گا؟ یہ آپ کو ایک نقل و حرکت کے انداز کی ایک موومنٹ نظر آئے گی۔ وہ یعنی جو ایسا آدمی جو نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے تو وہ یہ کہے گا کہ وہاں پہ صرف ایک حرکت تھی، ایک موشن تھی، ایک موومنٹ تھی۔ زندگی بنیادی طور پر اسی موومنٹ کا نام ہے۔ یہ موومنٹ یہ نہ صرف لیونگ اینٹیٹیز میں یا جاندار، جنہیں ہم جاندار کا نام، جن کے متعلق جاندار کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ان میں موجود ہے۔ یہ کائنات کی ہر مادی اور غیر مادی چیز میں یہ جو لائف ہے یہ لائف موجود ہے۔ اس لائف کے بغیر آپ یوں کہیں کہ یہ پورا یونیورس، جتنی کاسموس ہے، یہ جتنے اس میں دنیایں ہیں، یہ کاسموس کس چیز کا اظہار ہے؟ یہ دنیایں، یہ کاسموس بنیادی طور پر یہ مالک کی صفت یا حیوں کا اظہار ہے۔ یا حیوں سے مراد حیات ہے۔ تو اب اس سارے یونیورس میں وہ حیات رواں و دواں ہے، جاری و ساری ہے۔ جب ہم اگر اس اسم کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں، اللہ پاک کے اسم مبارک کو، حیوں کو اس انداز سے دیکھتے ہیں، جب وہ یا حیوں کہتے ہیں تو پھر ان کے سامنے یہ سارا فزیکل ورلڈ ہے، اور اس کی جو فزیکیلٹی ہے وہ ساری چند لمحوں کے لیے اگر وہ دل سے اس ورد کو سینچے گا تو فزیکل ورلڈ کی ساری فزیکیلٹی یکلخت غائب ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ وہاں پہ اسے ایک روشنی، ایک ارتعاش، ایک موومنٹ، ٹھیک، ایک انرجی محسوس ہوگی۔ یہی انرجی، یہی روشنی، یہی ارتعاش، یہی نور الہ ہے جو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں زمین و آسمان کا نور ہوں، اور یہی زندگی ہے۔ جب یا حیو کے بعد اگر اللہ پاک کی توفیق سے وہ یا قیوم بھی کہہ لیتا ہے تو جب وہ یا قیوم کہتا ہے تو اس ساری زندگی کا پھر قیام دیکھتا ہے۔ قیام سے کیا مراد ہے؟ پھر اس ساری زندگی کو، یہ جو انفینٹ ہے، بے کراں ہے زندگی، جو بے رنگ و بو ہے، جس کی کوئی شکل و صورت نہیں، جس کا کوئی رنگ روپ نہیں ہے،
یا حیو کہنے کے بعد جب وہ یا قیوم پہ پہنچتا ہے تو وہ میڈیٹیٹو انداز سے اگر اس ورد کو سینچے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کارخانہ قدرت پھر سے اپنی فزیکل حیت میں واپس آ جاتا ہے، یعنی پھر اپنے مادی جسم میں واپس آ جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کی قلبی واردات ہوتی ہے۔ پہلے اس نے صرف زندگی کا سنا تھا کہ زندگی کیا ہے، پھر اس نے زندگی کے معنی و مفہوم کو سنا تھا۔ وہ جب معنی و مفہوم بھی اس نے سن لیا اور اس کی طلب وہاں پہ ختم نہ ہوئی تو اس کے بعد یہ کیا اس نے زندگی کو اپنے اوپر اختیار کرنے کی کوشش کی، یعنی زندگی کی روح میں سرایت کر کے اپنی زندگی کو جو موجود زندگی اپنے قرب و جوار میں اس کے ساتھ سنکرونائز کر کے اس نے اس زندگی کو محسوس کیا کہ زندگی ہے کیا چیز۔ تب جا کے اسے نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو موومنٹ ہے، یہ جو حرکت ہے، توانائی ہے، یہ زندگی ہے۔ اور جب وہ اس نتیجے میں پہنچ گیا، جب زندگی کی سچائی اس کے سامنے کھل کر سامنے آ گئی تو پھر اس کے من میں اب امنگ ابھری کے پھر سے دوبارہ اپنی حیت میں لوٹ جایا جائے۔ تو اس کے لیے جب پھر اس نے اس کیفیت میں اس حالت میں یا قیوم پڑھا تو وہ اپنے سمیت، یعنی جو ذکر کرنے والا ہے، جو ورد کرنے والا ہے، اس ورد کرنے والے کی اپنی ذات کے سمیت تمام یہ جو فزیکل ورلڈ ہے یہ دوبارہ اپنی فزیکل صورت میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ اب اس کے سامنے یہ در و دیوار، یہ مناظر، یہ اشجار، یہ شاہراہیں، یہ بلند و بالا عمارات، ان میں موجود جاندار اور غیر جاندار ہر ایک چیز میں اسے زندگی کی روح سرایت کیے ہوئے نظر آ رہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے آپ کوئی کیبل گزر رہی ہے تو آپ اس کیبل کو تو دیکھ رہے ہیں، کیبل میں سے گزرنے والی برقی رو آپ کی نظروں سے اوجھل ہے۔ یا آپ کے پاس سمارٹ فون ہے، آپ کے پاس سمارٹ فون بھی ہے اور آپ کے پاس کہیں دور دراز سے فون بھی کنیکٹڈ ہے، آپ کے پاس آواز بھی آ رہی ہے، لیکن آپ اس ویو کو نہیں دیکھ رہے جس ویو کے ذریعے وہ آواز آپ کے پاس مسافت کرتے ہوئے آپ کی سماعت میں پہنچ رہی ہے۔ اب اس کے اندر دیکھنے کی استعداد اس انداز سے پیدا ہو گئی کہ اب اس نے ٹیلی فون کے اندر آنے والی کال کی ویوز کو بھی وہ اب دیکھنے کی صلاحیت سے اللہ پاک نے اسے مالا مال کر دیا۔ تو یہی مثال زندگی کی ہے۔ زندگی کو اگر آپ اس گہرائی میں جا کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ نے پتہ نہیں سفر کیوں شروع کیا تھا، زندگی کو جاننے کی خواہش یہ اب پتہ نہیں کس وجہ سے آپ کے اندر پیدا ہوئی، وجہ جو بھی تھی اس کی امنگ مالک نے ابھاری۔ اور جب آپ اسے نتیجے پہ پہنچیں گے، یعنی جب یہ زندگی کا معنی و مفہوم آپ کی ذات کا تجربہ بن جائے گا تو پھر جب آپ اس تجربے کے بعد واپس آئیں گے تو پھر آپ کو ہر سو ایک توانائی، ایک روشنی نظر آئے گی، خوبصورتی نظر آئے گی۔ اس کا فزیکل ورلڈ میں، سوسائٹی میں رہ کے، ماڈرن ٹائم میں رہ کے اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ زندگی کی اصل کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر آپ تمام تقسیموں سے ماورا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے کسی بھی قسم کی کوئی تقسیم باقی ہی نہیں رہتی۔ اب دنیا میں وہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جسے کوئی تقسیم نظر نہیں آتی، جسے ہر سو ایک روشنی اور ایک نور نظر آتا ہے، اور کائنات کی ہر ایک چیز میں اسے وہ نور نظر آتا ہے، اور کائنات کی ہر ایک چیز کو اپنے مالک کی تخلیق سمجھ کر اس کے متعلق ایک الفت، ایک چاہت، ایک محبت رکھتا ہے، اور پھر اس محبت کو وہ ان لوگوں تک بھی پہنچاتا ہے جو اس محبت سے آشنا نہیں ہے۔ تو یہ اگر چیزوں کو دیکھنے کا یہ تناظر اختیار کر لیا جائے تو پھر اس دنیا کے 99% مسائل، خواہ وہ نفسیاتی ہوں، معاشی ہوں، سیاسی ہوں، اخلاقی ہوں، خواہ کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، تو وہ خود بخود بغیر کسی اضافی اور بیرونی لیبر کے ان اختتام پذیر ہو جائیں۔ مسائل موجود کیوں ہیں؟ یہ معاشی، سیاسی، معاشرتی، اخلاقی وجہ یہ ہے کہ ہم عدم آگاہ ہیں، ہم صرف اوور کراپنگ کرتے ہیں، یعنی آئس برگ کے اوپر والے حصے کو کاٹ کے ہم سمجھتے ہیں کہ نیچے کوئی برفانی تودہ نہیں ہے، حالانکہ اوپر تو صرف 1/3 ظاہر ہوتا ہے، نیچے اصل چیز تو نیچے ہے جہاں پہ وہ پورا آئس برگ موجود ہوتا ہے۔ جب اوپر ہم سمجھتے ہیں کہ اوپر کلیئر ہو گیا تو جہاز کو جب اوپر سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاز کا پہنا نیچے والے بہت بڑے قوی الجثہ تودے سے لگ کے، برفانی آئس برگ سے لگ کے وہ پاش ہو جاتا ہے۔ یہی انسانوں کے ساتھ ہوا جا رہا ہے۔ اگر اس کی بجائے آپ میڈیٹیٹیولی یہ رنگ اختیار کریں، انٹراسپیکشن یعنی باطنی مطالعے کو، آپ سوسائٹی کی بہتری کے لیے، نہ یہ کہ ماورائی حقیقتوں کو پانے کے لیے یا سچائیوں کو، ماورائے مقصد فہم سچائیوں کو پانے کے لیے یا کسی اور کوئی اعلیٰ ورفہ مقصد کے بجائے اگر آپ اسے دنیاوی رنگ میں بھی دیکھیں تو یہ دیکھنا
آپ میں اور سوسائٹی میں ایک ایسا توازن، ایک ایسی خوبصورتی، ایک ایسا حسن پیدا کر دے گا کہ جس میں ہر سو آپ کو پھول ہی پھول کھلے نظر آئیں گے۔ یہ جو دیکھنا ہے عمومی طور پہ آپ نے فقراء میں دیکھا ہوگا، اسپریچول پرسنالٹیز میں دیکھا ہوگا، مسٹکس میں دیکھا ہوگا کہ وہ ان کے پاس کوئی بھی آ رہا ہے ان کے لبوں پہ مسکراہٹ سجی ہوئی ہے۔ حالات و واقعات جس انداز سے بھی ہیں، انہیں چونکہ ہر حالت اور ہر کیفیت کے پس پردہ وہی ایک روشنی نظر آ رہی ہے، اس روشنی کو وہ اپنے محبوب سے، ذات حق سے منسوب کرتا ہے اور اسی تناظر میں دیکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کے سامنے اونچ یا نیچ، ترقی یا غیر ترقی، ہر رنگ میں وہی روشنی نظر آتی ہے۔ جب وہ روشنی نظر آتی ہے تو وہ اس کے لبوں پہ صرف مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اگر ہمیں ایسی کوئی ابدی مسکراہٹ چاہیے تو پھر ہمیں اپنے دیکھنے کے تناظر پہ، اینگل پہ غور و فکر کرنا ہوگا۔ شکریہ۔